شاہ صاحب آج دن ہے 25 دسمبر، جناح کا ڈے ہے. ہم پچھلے کئی سالوں سے اس دن کو منا رہے ہیں، 70 سال سے زیادہ ٹائم گزر گیا اس دن کو منایا جا رہا ہے. سر یہ جناح کا ڈے منایا جا رہا ہے، جناح کا میسج کیا تھا، جناح کا خواب کیا تھا، جناح کا پاکستان کیا تھا، ایک وہ خواب بڑا دور دکھتا ہے. آپ جناح کی شخصیت کو جو بابا قوم ہے ان کا فقیری کا پہلو کیا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ بڑے لوگوں کے مطابق قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، میرا بھی دل کے جذبات یہی ہیں، میرے لیے تو ہمارے نیشن کے فادر ہیں. فقیری پہلو ان کی شخصیت کا، اللہ پہ بھروسہ، توکل، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں تو یہ کہوں گا کہ وہ آتھینٹک فقیر تھے. ہمارے یہاں جو کانسیپٹ ہے فقیری کا، اس معیار پر تو وہ پورے شاید اس طرح سے ایسا نہ ہوتے ہیں کہ وہ ان کا لائف سٹائل خاصا ویسٹرنائز تھا، انگلسائزڈ. ان کا ڈریس انگلسائز تھا. ویسے ذاتی طور پر میں انسپائر ہوتا ہوں ان کے ڈریس اپ ہونے سے. کیا خوبصورت تراش خراش کے سوٹ پہنتے تھے. ان کے شوز آپ دیکھیے ذرا، اسی طرح ان کی گاڑیاں دیکھ لیجیے آپ، تو آدمی بہت انسپائر ہوتا ہے. بہت ہی ویل ڈریسڈ انسان. میں جن بزرگ کے پاس بیٹھا کرتا تھا، تو ایک بار ہم گئے ہوئے تھے پشاور، میں اپنے آفس کام سے گیا تھا، جو بائی روڈ جا رہا تھا. ان صاحب نے کہا کہ میں بھی چلتا ہوں. تشریف رکھیے آپ. چلے گئے. اگلے دن میں صرف ان کے کمرے میں یہ دیکھنے گیا کہ ان کی رات کیسی گزری. تو وہ باتیں کر رہے تھے میرے ساتھ کچھ روحانیت سے متعلق. تو سڈنلی اپنی گفتگو کو روک کر مجھے کہنے لگے کہ تم اپنا ظاہری حلیہ ایسا بنائے رکھنا کہ اس سے تمہارے باطن کی خبر نہ ملے کسی کو. اچھا. اب یہ دنیاوی اینگل سے نہیں کہا. دنیاوی اینگل سے اگر جملے کو دیکھیں گے تو اس کا مطلب کوئی زیادہ پلیزنٹ نہیں ہوگا. یہ انہوں نے اپنے علم کے اس سے ریفرنس سے کہا. بات یہ ہے کہ قائد اعظم سے میں انسپائر اس لیے ہوتا ہوں کہ ان کے ظاہر سے آپ کو تاثر کچھ اور ملتا ہے. ڈیپ ڈاؤن وہ میرے نزدیک تو بڑے صحیح فقیر تھے. کیا بات. ٹھیک سر. دیکھیے کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی موقع پہ بھی انہوں نے غلط بیانی کی ہو. کیا بات. ہمیشہ جو بات کی راست بات کی ہے انہوں نے. کوئی آدمی کتنا ہی بدترین مخالف کیوں نہ ہو قائد اعظم کا، یہ نہیں کہہ سکے گا کہ ان کے یہاں کہیں بددیانتی کا ایک ہلکا سا بھی شائبہ ملے. انتہائی آنیسٹ انسان. سب سے زیادہ جو حق بات ہے، جو کسی کا حق ہے، وہ فوراً حقدار تک پہنچانے کا کانسیپٹ ان کا بڑا مضبوط تھا. ایک چیز میں نے ایک بار پڑھی، اگر جو اس کی باریک ڈیٹیلز تو اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہیں، لیکن وہ یہ تھا کہ ایک مسلمان جو اس وقت گورنمنٹ سروینٹ تھے، وہ ایک لیٹر لے کے قائد اعظم کے پاس حاضر ہوئے کہ دیکھیے یہ ہو رہا ہے مسلم لیگ کے خلاف، یہ لے لیجیے. تو قائد اعظم نے وہ لیٹر دیکھا، بجائے اس کے کہ
اس کو اپریشیٹ کرتے انہوں نے کنڈیم کیا اس بات کو کہ یہ تم نے ڈس آنیسٹی کی ہے، یہ لیٹر لا کے، یہ لیٹر تمہیں نہیں لانا چاہیے تھا، یہ لو، لے جاؤ۔ اب آپ یہ بتائیے کہ قائد اعظم کی انٹلیکچوئل انٹیگریٹی کس لیول کی تھی، کس معیار کی تھی؟ صحیح سر۔ یہ فقیر ہی اس مقام پر جا سکتا ہے، صحیح، عام آدمی کے بس کا نہیں ہے۔ ٹھیک سر، ٹھیک سر۔ اسی طرح ایک صاحب نے قصہ بیان کیا ان کا، اور انہوں نے کوٹ کیا ان قائد اعظم کے ایک ملازم کو کہ ایک رات 2 بجے کے بعد کا وقت تھا، تو اس نے دیکھا کہ قائد اعظم کے بیڈ روم کی لائٹ بڑی جو ہے برائٹ لائٹ وہ جل رہی ہے۔ تو اس نے صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں قائد اعظم کی طبیعت تو نہیں خراب، تو ایک روشن دان تھا، اس میں سے اندر جھانکا تو دیکھا کہ قائد اعظم اپنے بیڈ روم میں واکنگ اپ اینڈ ڈاؤن، کمرے میں ٹہل رہے ہیں، ایک سرے سے دوسرے سرے تک جاتے ہیں، اور ایک کنسول پر قرآن پاک رکھا ہے، وہ پڑھتے ہیں اور روتے ہوئے اپنے کمرے میں آنسوؤں سے رو رہے ہیں، اور وہ اپ اینڈ ڈاؤن۔ اس سے جو مطلب میں لوں گا وہ یہ تھا کہ قائد اعظم گائیڈنس لیتے تھے قرآن پاک کے الفاظ سے، فرمان الہی ہے وہ، صحیح سر، گائیڈنس وہاں سے لے رہے تھے۔ تو یہ کام ایک فقیر کر سکتا ہے، بے شک، عام آدمی نہیں